اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین اکرام السلام علیکم۔ میڈیکل ایجوکیشن میں تدریس طب یونانی کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ حکیم اعجاز احمد ساجد سفاگیہ دواخانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جیسا کہ امور طبیہ یعنی اس تدریس طب کی ابتدا ہم نے امور طبیہ سے کی ہوئی ہے، تو امور طبیہ جو ہیں یہ 7 ہیں، ان میں سے کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ 7 کون کون سے ہیں؟ ارکان ہیں، پہلا اس کا جو ہے امر ہے وہ ارکان ہے، دوسرا مزاج ہے، تیسرا اخلاق ہے، چوتھا اعضاء ہے، پانچواں ارواح ہے، اور چھٹا قوا ہے، اور 7واں جو ہے وہ افعال ہے۔ ارکان ہم پڑھ چکے ہیں کہ پانی، مٹی، ہوا اور آگ، یہ 4 ارکان ہیں یا ایلیمنٹس یا عناصر بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو۔ یہ 4 عناصر ہیں جن سے انسان کا وجود بنا ہے۔ ان کے مزاج جو ہیں وہ پانی کا مزاج تر ہے، مٹی کا مزاج سرد ہے، ہوا کا مزاج خشک ہے، اور آگ کا مزاج جو ہے یہ گرم ہے۔ اخلاط ان سے کون کون سی بنتی ہیں؟ پانی سے جو ہے وہ بلغم بنتی ہے، بلغم کا رنگ سفید ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ پھیکا ہوتا ہے۔ مٹی سے ہڈیاں بنتی ہیں، ہوا سے جو ہے یہ سودا پیدا ہوتا ہے، سودا بنتا ہے، اور سودا کا مزاج جو ہے رنگ کلر جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، اور اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ ترش ہوتا ہے۔ اور آگ سے صفرا بنتا ہے، اور صفرا کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوتا ہے، اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے اعضاء جو ہیں، اعضاء رئیسہ کون کون سے ہیں؟ دل، دماغ اور جگر، یہ اعضاء رئیسہ میں آتے ہیں۔ دل جو ہے اس کے تمام عضلاتی نظام جو ہے اس کارڈک سسٹم جو ہے یہ دل کے تحت ہوتا ہے، یا آپ یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام عضلاتی نظام کو دل ہیڈ کرتا ہے۔ دماغ جو ہوتا ہے یہ تمام اعصابی نظام یا نروس سسٹم جس کو کہتے ہیں، نروس سسٹم کو دماغ ہیڈ کرتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام نروس سسٹم جو ہے وہ دماغ کے تحت کام کرتا ہے یا چلتا ہے۔ غدی نظام یا گلینڈ کا نظام جو ہوتا ہے، گلینڈ سسٹم جو ہوتا ہے جسم میں بہت ساری غدودیں کام کرتی ہیں، گلینڈز ہوتے ہیں جن کے تحت ہر بال کے نیچے ایک غدود ہوتی ہے۔ تو بہرحال جتنے جسم میں گلینڈز ہیں یہ سارے جو ہیں یہ لیور کے تحت یعنی جگر کے تحت کام کرتے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جگر ان کو ہیڈ کرتا ہے۔ تو اعصابی اعضاء کون کون سے ہیں، عضلاتی اعضاء کون کون سے ہیں، اور غدی اعضاء کون کون سے ہیں؟ اعصابی اعضاء جو ہیں وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعصابی خلیات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک خبر رساں اور ایک حکم رساں۔ تو اعصابی اعضاء کون کون سے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام پٹھے یعنی تمام اعصاب جو ہیں یہ اعصابی ہوتے ہیں۔ انسانی جسم کی جلد جو ہوتی ہے یہ اعصابی ہوتی ہے۔ کان کا یہ کان کا بیرونی حصہ جو ہوتا ہے یہ اعصابی ہوتا ہے۔ ناک کی یہ چونچ جو ہوتی ہے یہ اعصابی ہوتی ہے، اور بال کی طرح باریک عروق شعریہ جو ہوتے ہیں یہ بھی اعصابی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ عضلاتی اعضاء کون کون سے ہوتے ہیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عضلاتی اعضاء جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ عضلاتی خلیات جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ارادی عضلاتی اعضاء، یعنی عضلاتی اعضاء جو ہوتے ہیں یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ارادی عضلاتی اعضاء اور غیر ارادی عضلاتی اعضاء۔ ارادی عضلاتی اعضاء کون کون سے ہوتے ہیں؟ ہونٹ، زبان، آنکھیں، گوشت اور کذیب، یہ 5 ہوتے ہیں۔ ارادی عضلاتی اعضاء کون کون سے ہوتے ہیں؟ ہونٹ، زبان، آنکھیں، گوشت اور کذیب۔ غیر ارادی عضلاتی اعضاء کون کون سے ہوتے ہیں؟ دل، پھیپھڑے، معدہ اور شریانیں۔ یہ 4 جو ہوتے ہیں یہ ارادی عضلاتی اعضاء ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ارادی عضلاتی اعضاء۔ چونکہ ارادی عضلاتی اعضاء میں معدے کا ذکر آ گیا ہے، تو معدہ جو ہے یہ بے شک حکماء اس کو اعضاء رئیسہ میں نہ گردانے، نہ
ڈالیں اعضائے رئیسہ میں یا اعضائے رئیسہ میں سے اس کو نہ سمجھیں، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے، جسم میں مین کردار ادا کرتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جسم کا یہ دارالحکومت یا دارالخلافہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو چونکہ معدہ آ گیا ہے اس میں، اور معدے پہ جو ہے آگے جا کے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہے اس معدے پہ کہ معدہ جسم میں کیوں اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ تو اس لیے معدے کی آج جو ہے تھوڑی سی ساخت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ معدہ کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج آپ کو بتا دیتا ہوں، بعد میں جو ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ غدی اعضاء جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو معدہ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں ایسوفیگس ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے معدہ جو ہے ایک مشکیزہ نما عضو ہے، یا آپ اس کو ایک بیگ نما عضو کہہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب معدے کے فنکشن پہ کروں گا تو میں وائٹ بورڈ پہ انشاءاللہ اس کی شکل بنا کے، اس کے ایک ایک عضو کی اور ایک ایک چیز کی شکل بنا کے بتاؤں گا۔ تو غذا کی نالی جو جاتی ہے اس کو ایسوفیگس کہتے ہیں، اور یہ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے معدہ شروع ہوتا ہے۔ تو جہاں وہ جنکشن ہوتا ہے، یعنی ایسوفیگس اور فم معدہ کا، اس جگہ کو، معدے کو ہم 4 حصوں میں، یہ آسانی ہوگی کہ ہم اس کے 4 حصے کر لیتے ہیں الگ الگ۔ کون کون سے حصے ہوتے ہیں؟ جہاں ایسوفیگس اس کے ساتھ جوائنٹ ہوتی ہے، اس جنکشن والی جگہ کو معدے کا جو ہے وہ منہ کہتے ہیں، یا طبی زبان میں اس کو فم معدہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو سفنکٹر کہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ فم معدہ جو ہوتا ہے یہ دل کے قریب ہوتا ہے تو اس کو کارڈیک سفنکٹر کہتے ہیں۔ پہلا ایسا کارڈیک سفنکٹر کر لیں، اس کے معدے کے منہ کے ساتھ، یعنی فم معدہ کے بائیں طرف جو ہے ایک اوپر ابھار سا ہوتا ہے، ایک یہاں معدے کا منہ ہے تو بائیں طرف یہ تھوڑا زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بائیں طرف سیدھا نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا اوپر بینڈ سا ہوتا ہے۔ تو یہ بینڈ جو ہوتا ہے اس کو فنڈس کہتے ہیں، اور اس میں خوراک سٹور ہوتی ہے۔ فنڈس میں کیا ہوتا ہے؟ خوراک سٹور ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ معدے کو جو چیز ہم کھاتے ہیں معدہ اپنا ہضم کرتا ہے اور آگے بھیجتا ہے، یہ نہیں، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ جس طرح صبح اگر آپ ناشتہ کرتے ہیں تو یہ فنڈس میں ہی جمع ہوتا ہے، اور پھر آہستہ 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 اس عمل کے ساتھ وہ ریلیز ہوتا جاتا ہے، اور مطلب آگے اس میں چلتا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہوتا ہے فم معدہ کے ساتھ جو ابھار سا، جو بینڈ نما ابھار سا ہوتا ہے، اس کو فنڈس کہتے ہیں۔ یہ معدے کا دوسرا حصہ کون سا ہوا؟ فنڈس، اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ سٹوریج کا کام کرتا ہے، یہ غذا کو سٹور کرتا ہے۔ فنڈس سے لے کر، یا فم معدہ اور فنڈس سے لے کر نیچے انٹسٹین تک کا حصہ جو ہے یہ معدے کی باڈی کہلاتا ہے، اور معدے اور انٹسٹین کو ملانے والی جگہ جہاں یہ مل رہے ہوتے ہیں، یہ جنکشن سا جو ہوتا ہے، اس جگہ کو یہ بھی ہوتا سفنکٹر ہی ہے، انگلش میں تو اس کو سفنکٹر ہی کہتے ہیں، اور یہ پیلورک سفنکٹر اس کو کہتے ہیں۔ یہ معدے کا چوتھا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ معدے کی دیوار جو ہوتی ہے یہ بڑی موٹی سی دیوار ہوتی ہے، اور اس دیوار میں، اسی میں تمام اعصابی عضلاتی اور غدی خلیات ہوتے ہیں، اور انہی سے معدے کا فنکشن ہوتا ہے۔ یہ تہہ دھرتا ہے، اس دیوار کی تہیں ہوتی ہیں، لیئرز ہوتی ہیں، اور ان لیئرز کی تشریح انشاءاللہ جب میں معدے کا فنکشن بتانے لگوں گا تو وہ آپ کو بتا دوں گا۔ معدے کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے وہ فولڈز کہہ سکتے ہیں یا تہیں کہہ سکتے ہیں، وہ بھی یہ اس طرح ہوتا ہے، جس طرح مطلب تہیں سی ہوتی ہیں، جو وقت ضرورت پڑنے پر یا بوقت ضرورت وہ پھیلتا ہے۔ جب مطلب اس میں غذا ہم کھاتے ہیں تو وہ پھیلتا ہے، تو وہ تہیں جو ہیں وہ سیدھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اس کے سرفیس ایریا جو ہوتا ہے، اس کو سرفیس ایریا کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ وہ تہیں جو ہوتی ہیں یا بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، یا ان کی وجہ سے معدہ بڑھ جاتا ہے، مطلب جب بندہ غذا کھاتا ہے تو پھولتا ہے، تو وہ تہیں جو ہیں وہ سیدھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اندر والی سائڈ جو ہوتی ہے وہ تہ درتہ ہوتی ہے، یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ
فولڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فولڈز کھلتے جاتے ہیں اور میدا بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ ہے میدے کی ساخت۔ اس کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میدا چونکہ عضلاتی، ویسے تو اعضاء کی ترتیب چل رہی ہے کہ اعصابی کون سے ہیں، عضلاتی کون سے ہیں اور غدی کون سے ہیں، تو عضلاتی اعضاء میں میدا جو تھا وہ ضروری تھا، تو میں نے اس کی ساخت بتانا ضروری سمجھا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو میں تمام غدی اعضاء جو ہیں جسمانی وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔